السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ٹاپک بیسیکلی یہ ہے کہ کوریا کو جتنے بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، چاہے پاکستان ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے، وہ اتنے انڈر ریٹ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کہ انہیں کوریا سے متعلق اتنا زیادہ نہیں پتہ کہ کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں، کیا یہاں پہ لائف سٹائل ہے، کیسی ایجوکیشن ہے، اور کیا یہ ایک ویلفیئر کی ریاست ہے یا نہیں، یہ اپنے شہریوں کے ساتھ کیا ہے، اور ہیومن کی آزادی کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز کو نہیں پتہ، جس کی وجہ سے وہ یہاں آنے کی بجائے یورپ یا آسٹریلیا یا امریکہ یا کینیڈا کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک میرے دوست پاکستان سے آئے، اور جسٹ ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ انہیں جو ہے واپس جانا ہے پاکستان۔ اور جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہاں پر جو ہے نا میرے لیے زیادہ ارننگ اپرچونیٹیز ہیں۔ میں نے اور مزید دوستوں نے کہا کہ یار آپ ذرا ٹائم تو سپینڈ کریں، زیادہ آپ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ لائف کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اور آپ کے لیے کتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں۔ ان کا بیسیکلی کہنا کا مقصد یہ تھا، سب سے پہلی جو مین بات ہے کہ یار کوریا کی کرنسی بہت ویک ہے۔ ان کی کرنسی بیسیکلی وون، کورین وون کے نام سے ان کی کرنسی ہے، اور سب سے بڑا نوٹ جو ہے ان کا وہ 50,000 کورین وون کا ہے، اور ان کا جو 10,000 کا ایک نوٹ ہے وہ تقریباً 7 سے 8 US ڈالر کے برابر ہے۔ تو اس دوست کو ہم نے بتایا، اور وہی بات میں یہاں پہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وی نو کہ کوریا کی کرنسی بہت ویک ہے، لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں، ان کی ڈیلی کی سیلریز کتنی ہیں۔ ان کی ڈیلی کی سیلری ایک ایوریج 1 گھنٹے کی 8 USD کے برابر ہے۔ تو جب 8 گھنٹے کی شفٹ وہ اینڈ کرتے ہیں، وہ ایزیلی 80-90 ڈالر امریکن ڈالر جو ہے وہ ارن کر چکے ہوتے ہیں، وچ از کوائٹ ہینڈسم، ایک بڑی اماؤنٹ ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یا انڈیا وغیرہ میں۔ تو یہ لوگوں کو اپنے مائنڈ سے نکال دینا چاہیے، چونکہ کرنسی ویک ہے تو وہاں پہ سیونگ کی یا ارننگ کی وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پہ وہ تمام لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ اپنی سیونگز وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ افورڈیبلٹی کی بات ہے۔ کوریا بہت زیادہ افورڈیبل ہے۔ آپ فار ایگزامپل US میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، آپ چاہے ڈاؤن ٹاؤن میں رہ رہے ہیں یا ڈاؤن ٹاؤن سے باہر رہ رہے ہیں، آپ کو ایک اپارٹمنٹ کا جو کرایہ، اس کی یوٹیلیٹیز، گیس، بجلی، ٹیلی فون، انٹرنیٹ کی جو پیمنٹ دینی پڑتی ہے، آپ اس کا کمپیئر کریں یہاں سول، جو کہ مہنگا ترین سٹی ہے کوریا کا، اب اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں، آدھو آدھ پرائز کا فرق ہے۔ فار ایگزامپل آپ 300-400 ڈالر جو ہے وہ پے کر رہے ہیں آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں، اس کی ہاف پرائز پہ آپ کو یہاں سول میں ایک خوبصورت سا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے، جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دس از دا گڈ تھنگ کہ افورڈیبلٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزمرہ کے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کافی سستی ہیں یہاں پہ۔ آپ ایزیلی اگر آپ سنگل پرسن ہیں، آپ 150 USD کے اندر اپنے مہینے کا کھانا آرام سے نکال سکتے ہیں۔ کیپ ان مائنڈ کہ یہاں پہ ایون ایک جو ایوریج ورکر بھی آتا ہے، جو فارنر ہے، جو باقی کنٹریز سے آتا ہے، وہ آرام سے 1500 سے 1800 منیمم، اور میکسیمم 2500-3000 امریکی ڈالر تک بھی ارن کرتا ہے، اور اس میں سے آپ کا 150-200 USD جسٹ گھر کا رینٹ ہے، اور 150-200 USD ہی آپ کا کھانا پینے کا ایکسپینس ہے، کچھ انشورنس ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستانی کرنسی میں 4 لاکھ 5 لاکھ ہر مہینے سیو کر رہے ہیں اور اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری چیز ہے جو میں آپ سب کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے علاوہ میں ہے انٹرپرونرشپ کی فیسیلیٹیز۔ یہاں پہ آپ کو بزنس کرنے کی آزادی ہے کوریا میں، آپ کا بزنس سیف ہے، سیکیورٹی کی کوئی ٹینشن نہیں،
آپ چاہے پوری رات کو اوپن کر کے اپنے بزنسز کو چھوڑ دیں. یہاں پہ ایسے بہت سے بزنسز ہیں جو آٹومیشن پہ کام کر رہے ہیں، جس میں لوگ موجود ہی نہیں ہیں شاپس کے اوپر، صرف جسٹ کیمراز لگے ہوئے ہیں، آٹومیٹک مشینیں پڑیں، آپ آئیں چیز اٹھائیں، بار کوڈ کو سکین کریں اور آپ اس کے بعد چلے جائیں. یا بہت سے ازبکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، یا انڈینز یہاں پہ بہت سارے ہیں جو اس طرح کے ریسٹورنٹس چلا رہے ہیں، اس طرح کے مارٹس چلا رہے ہیں شاپنگ والے. رات 2 بجے 3 بجے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ. کیا پاکستان اور انڈیا میں ایسے حالات ہیں کہ آپ جو ہے جسٹ کیمروں کے اوپر ہی اپنی شاپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ آبویسلی ناٹ. تو یہ وہ فیکٹر ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ، اور یہاں پہ بہت سے پاکستانی اور بہت سے ساؤتھ ایشینز ہیں جو سکسیسفلی یہاں پہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. تو اس چیز کو وہ لوگ جو کہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کوریا ان کے لیے ایک ہب ہے، ویلکم، وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ ایجوکیشن، ہائی کوالٹی ایجوکیشن، یہ نیکسٹ سیکٹر ہے جس کے بارے میں بہت سے ساؤتھ ایشین کنٹریز کو نہیں پتہ، اسپیشلی پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتہ، وہ اسے انڈر ریٹ کرتے ہیں. ٹاپ یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں، اور جو دنیا کے حساب سے جو ریکوائرڈ سکلز اور نالج ہے وہ آپ یہاں پہ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. یہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں، ہنڈائی، کیا، سیمسنگ، لوٹے ورڈ، یا اور بہت سے بڑے بڑے ان کے جو سیٹ اپس ہیں جن کا اتنا بڑا بڑا بجٹ ہے کہ وہ ایک کنٹری کو رن کر سکتا ہے، اتنے بڑے ان کے بجٹس ہیں اور اتنی بڑی یہ کمپنیز ہیں. یہ یونیورسٹیز کو پیسے پے کرتی ہیں، اور یونیورسٹیز میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی بیس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کر کے وہ انوویشن میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوریا فارنرز کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے اپنے کنٹری کے اندر. وہ آئیں، وہ ان کی یونیورسٹیز میں پڑھیں اور ہائی کلاس کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں. اس کے علاوہ برین کی جو نرشمنٹ یہاں پہ ہے وہ ان کنٹریز میں جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی. تو یہ ایک بہت زیادہ بڑی اپرچونٹی ہے جو کوریا اس وقت پرووائڈ کر رہا ہے. تو میں کہوں گا کہ لاکھوں روپے، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ لگا کے لوگ آسٹریلیا، کینیڈا اور ادھر جاتے ہیں. صرف ایسا کریں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ اپنی ٹکٹ کا لگا کے آپ کوریا میں آ جائیں. آپ ایک زندگی انجوائے کریں گے، آپ کو فری کی ایجوکیشن ملے گی، اچھا ہیلتھ سیکٹر ملے گا آپ کو. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو بہت سے پاکستانیوں کو نہیں پتہ، تو میں نے کہا کہ میں انہیں اس بارے میں بتاؤں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے سیفٹی. آپ رات کے ٹائم کبھی بھی باہر چلے جائیں، آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یہاں نہیں سننے کو ملا کہ رات کے ٹائم جو ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. خواتین ہیں، فیمیلز ہیں، ایزیلی باہر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل. تو سیفٹی، وہ لوگ جو کہ ایک سیفٹی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ویلکم. جو نیکسٹ فیکٹر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے یا کوریا کا ویدر. آپ آسٹریلیا میں جاتے ہیں، گرمیوں میں شدید گرمی، سردیوں میں شدید سردی. آپ کینیڈا میں جاتے ہیں، شدید سردی، سارا سال جو ہے گاڑیوں کی اوپر سے برف ہی ہٹانے میں گزر جاتی ہے. کوریا کو کے موسم جو ہے وہ بہت خوبصورت ہیں. یہاں پہ سمر سیزن بہت خوبصورت ہے، ٹمپریچر میکسیمم موسٹ آف دا ٹائم 25 تک یا اتنا ہی رہتا ہے، اور الیکٹریسٹی کاسٹ اتنی زیادہ افورڈیبل ہے کہ آپ 24 گھنٹے ایئر کنڈیشنر یوز کریں، نو پرابلم. اور سردیوں میں ٹمپریچر -2 -1 تک جاتا ہے، لیکن یہ بہت شارٹ، 1 سے 2 مہینے کے لیے جسٹ. تو اس دوران بھی ہیٹنگ سسٹم گھروں کے اندر انسٹالڈ ہیں، فلور ہیٹنگ ہے، والز ہیٹنگ ہے. اس کے علاوہ گیس کی ہیٹنگ ہے، آپ جہاں جاب پہ جائیں گے وہاں پہ ہیٹنگ فیسیلیٹیز موجود ہیں. تو فیل ہی نہیں ہوتا ویدر. تو اس ویدر کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پہ اتنی زیادہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں، خوبصورت بیچز ہیں. ہر شہر میں کئی خوبصورت بیچز یہاں پہ موجود ہیں، اسکائی لائنز ہیں. اس کے علاوہ جو واٹر بوٹنگ کی فیسیلیٹیز، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز، فن ایکٹیویٹیز کی یہ اسپیس ہے، آپ یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوریا پوری دنیا سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اور اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے ان کی اکانومی میں ٹورزم کا بھی ایک خاص کردار جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو پاکستان کے اس وقت حالات کا پتہ ہے.
وہاں جتنی بھی ایلیٹ اور اشرافیہ ہے انہوں نے ملک کو کس طریقے سے کیپچر کیا ہوا ہے. ہر بندہ پریشان ہے اور پاکستان سے نکلنا چاہ رہا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ یا یورپ کی طرف جا سکیں. دوسرا، ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لیبل ایسا لگا ہوا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے. لیکن وہ لوگ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں ان کے پاس ہمارے جیسا پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، تو وہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، ایزلی ٹریول کر سکتے ہیں. مسئلہ تو ہم عوام کا ہے، ہم ینگسٹرز کا ہے، ہم اسٹوڈنٹس کا ہے. تو وہ تمام اسٹوڈنٹس، اگر آپ کے پاس نہیں ہے سرمایہ، آپ نہیں جا سکتے کہیں اور، آپ کوریا آئیں. آپ کا کم سے کم ایکسپینس میں آپ یہاں آ سکتے ہیں. کوریا آئیں، کوریا کو ایز اے ہب، ایز اے اسٹیشن کے طور پہ یوز کریں. یہاں کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں، اپنے مائنڈ کی گروتھ کریں. اس کے بعد آپ یہاں سے جہاں سے مرضی چلے جائیں. یہاں سے آپ کے لیے امریکہ جانا بھی آسان ہے، یہاں سے آپ کے لیے کینیڈا، آسٹریلیا جانا بھی آسان ہے. آپ کے پاس سرمایہ ہوگا، آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں ان تمام لوگوں کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو نیکسٹ مارچ 2025 میں کوریا کی تمام یونیورسٹیز میں داخلے اوپن ہو رہے ہیں، انڈر گریجویٹ کے، ماسٹرز کے یا پی ایچ ڈی کے بھی، سب کے. آپ کوریا کے پروفیسروں سے رابطہ کریں. ان کے پاس بہت زیادہ فنڈنگ ہے، انہیں گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ہے، انہیں کوریا کی تمام بڑی ٹیک کمپنیز کی طرف سے فنڈنگ حاصل ہے. انہیں لوگ چاہیے جو کہ یہاں پہ آئیں اور ان کی یونیورسٹیز میں، ان کی لیبز میں آ کے ان کے پروجیکٹ کے ساتھ کام کریں. آپ آئیں، وہ آپ کو یہاں پہ آنے کے پیسے دیں گے، یا آپ کو رہنے کے پیسے دیں گے، یا آپ کو اچھی سے اچھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہیں، وہ آپ کو اس کے لیے اسپانسر کریں گے. تو آپ لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں، تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں اور کوریا کے بارے میں دیکھیں کہ کوریا کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب جو ہے کافی زیادہ اس سے لرن کر سکیں گے اور آپ اپنے لیے خود نئی راہیں کریٹ کر سکیں گے.